اگر آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اپنی امت سمیت اگر امام حسین کے ہاں مہمان ہو جائیں تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ وہ سب کو ان میں ٹکا بھی سکتے ہیں، اور حسین کے پاس اتنا لنگر ہے کہ سب کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، سامعین محترم، عربین کے ایام قریب ہیں، لہٰذا وقت کے پیش نظر زیارت عربین کی افادیت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ زیارت عربین کیا معنویت اور افادیت رکھتی ہے، اس کے لیے صرف ایک حدیث ہی بیان کر دینا کافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ان 5 علامتوں میں سے پہلی علامت یہ کہ وہ دن میں 51 رکعت نماز ادا کرتا ہو، 17 واجبات اور باقی 34 رکعت نوافل کی۔ اس کے بعد دوسری علامت کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہو، انگوٹھی پہنتا ہو۔ تیسری علامت کہ وہ خاک پر سجدہ کرتا ہو، اور چوتھی علامت بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو، اور 5ویں مومن کی علامت جو امام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ زیارت اربعین کرتا ہو۔ یعنی کہ امام دنیا والوں کو متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ مومن کی یوں تو بہت سی علامتیں ہیں، لیکن ان خاص علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ یوں تو بہت سی ہمارے پاس روایات زیارت امام حسین علیہ السلام کے ثواب اور اس کی افادیت کی موجود ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو اللہ اسے ایک حج اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ روایتیں متعدد ہیں، بہت سی روایات ہیں، یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اگر زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے زائر ایک قدم بھی بڑھاتا ہے تو اللہ اسے 90 حج اور 90 عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزان من، زیارت امام حسین علیہ السلام زندگی میں بھی ایک الگ معنویت رکھتی ہے اور مرنے کے بعد بھی جاننے والے کے لیے بہت اجر عظیم رکھتی ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں زیارت امام حسین اگر کسی شخص نے کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام خود اس کی بالین پر تشریف لاتے ہیں اور اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے سامنے بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو علماء نے اشارہ کیا کہ جن حضرات نے، جن لوگوں نے باقاعدہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت اپنی عادات میں، اپنی اطوار میں رکھی ہیں، امام حسین علیہ السلام نے مرنے کے بعد انہیں فیض پہنچایا ہے۔ شیخ عباس قمی اپنے استاد محدث نوری سے نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے ملا یزدی سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ شدید گنہگار تھا، اور اس کا گناہ ایسا تھا کہ ملا یزدی کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں مل سکتی ہے اور یقیناً یہ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ لیکن ملا یزدی کہتے ہیں کہ جس کے جہنم میں جانے کا مجھے بالکل یقین تھا، اس کے مرنے کے بعد جب 1 سال کے بعد وہ میرے خواب میں آیا تو میں نے اسے بہترین اور اچھے حالت میں دیکھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تمہارے اعمال تو ایسے نہ تھے کہ جو تم اتنی اچھی حالت میں مجھے مرنے کے بعد نظر آؤ۔ اس نے کہا یقیناً میرے اعمال بہت برے تھے اور مجھ پر شدید عقاب بھی ہوا، لیکن یہ جو تم مجھے اس کیفیت میں دیکھ رہے ہو، اس اچھی حالت میں دیکھ رہے ہو، اس کا ایک سبب ہے۔ ملا یزدی کہتے ہیں ذرا اپنے سبب کو بیان کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی کچھ روز قبل ایک مومنہ کا انتقال ہوا تھا، فلاں علاقے میں، فلاں قریے میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام اشرف ہے۔ اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا اور اس کو ورثہ نے لا کر اسی قبرستان میں جہاں میں دفن ہوں اسی قبرستان میں لا کر دفن کیا، اگرچہ اس کے دفن کی جگہ میری قبر سے تقریباً 100 ہاتھ یا 100 گز دور تھی۔ ملا یزدی سے وہ گنہگار کہتا ہے کہ جب اسے لا کر دفن کیا گیا تو پہلی رات امام حسین علیہ السلام اس سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور ایک بار نہیں بلکہ ملا یزدی سے اس شخص نے بیان کیا کہ 3 دفعہ مولا اس کی قبر میں آئے، اور آخر دفعہ جب آئے تو وہ یہ کہہ کر اس خاتون کو اپنے ساتھ لے گئے کہ یہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، چلو ہم تمہیں وہاں لے کر چلتے ہیں کہ جہاں ہمارے خاص شیعہ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ گنہگار شخص ملا یزدی سے کہتا ہے امام حسین علیہ السلام کی آمد کی برکت سے مجھے
تمام عذاب سے نجات مل گئی، اور مجھے ہی نہیں بلکہ اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن تھے انہیں عذاب سے نجات مل گئی۔ اس کے بعد خود ملا یزدی جو اس نے پتہ بتایا تھا اس مرنے والے نے کہ اشرف کی اہلیہ اس کی بیوی کا انتقال ہوا، تو تلاش کرتے ہوئے اسے گئے اور آخر میں اس شخص سے ملے اور اس سے ماجرا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری اہلیہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ اس نے بتایا کہ کچھ روز قبل میری اہلیہ کا انتقال ہوا تھا۔ کہا اچھا دفن تم نے کہاں کیا تھا؟ تو اس نے اشارہ کیا کہ ہم نے فلاں قبرستان میں اپنی اہلیہ کو دفن کیا تھا۔ تو ایک مرتبہ ملا یزدی اس اشرف نامی شخص سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری اہلیہ اس دنیا میں کون سا ایسا عمل انجام دیتی تھی کہ جس سے اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام خود اس کی قبر میں ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ تشریف لائے؟ تو وہ شخص کہتا ہے اور کوئی عمل تو مجھے یاد نہیں، لیکن مجھے ایک عمل یاد ہے، وہ یہ کہ میری اہلیہ پابندی کے ساتھ روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھا کرتی تھی۔ عزیزان من، آپ غور فرمائیں کہ اگر کوئی پابندی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے تو امام حسین علیہ السلام مرنے کے بعد خود اس کی زیارت کو آتے ہیں اور اسے یہ سعادت نصیب کرتے ہیں کہ خود اس کی بخشش تو فی الفور ہو ہی جاتی ہے، اس کے اطراف میں جو لوگ دفن ہوتے ہیں وہ بھی اس سعادت سے بہرہ مند ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت بے شمار ثواب رکھتی ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت بے شمار معنویت رکھتی ہے، اور روایات یہاں تک موجود ہیں کہ معاویہ بن وہب کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد امام کی جب نماز تمام ہوئی تو امام جعفر صادق نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ تو نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہم لوگوں کے شفیع بن جائیں، لوگوں کی شفاعت کریں، اور تو نے ہمیں ولایت و سرداری عطا کی ہے۔ پروردگار میں ان تمام نعمتوں کا کہ جو تو نے مجھ پر نازل کی ہیں ان سب کا واسطہ دے کر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جو زائرین امام حسین علیہ السلام بغیر کسی صلے کی امید کے ہماری راہ میں نکلتے ہیں، جافشانی کرتے ہیں، جو ہماری محبت کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، پروردگار ان کو تو ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی اولاد میں برکت دے، ان کے تمام امور میں برکت دے، انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ۔ دعا بڑی طویل ہے، یہاں پہ اس مختصر سی گفتگو میں بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ متعدد کتابوں میں یہ روایت معاویہ بن وہب کی موجود ہے، تو آپ اس سے اندازہ کریں اس روایت سے کہ جو بھی زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے یا پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، امام کی دعا اسے شامل حال رہتی ہیں، اور امام نے اس کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے، امام نے اس کی تندرستی کی دعا کی ہے، اس کے اہل و عیال کی تندرستی کے لیے دعا کی ہے۔ آگے معاویہ بن وہب جب سنتا ہے کہ امام اس قدر اس انداز میں زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو جیسے ہی امام کی دعا تمام ہوئی، معاویہ بن وہب امام کے پاس پہنچا اور ایک مرتبہ افسوس کے ساتھ کہتا ہے کاش میں نے مستحبی حج کے بجائے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر لی ہوتی۔ امام فرماتے ہیں یقیناً کبھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے غافل نہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رسول اور آل رسول کی معیت تمہیں حاصل ہو تو تم پابندی کے ساتھ زیارت امام حسین علیہ السلام کیا کرو۔ عزیزان گرامی، آج جمع غفیر ہے، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے ان زائرین کو کہ جو امام حسین علیہ السلام کی راہ میں نکلے ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ زیارت حسین فقط زیارت حسین نہیں ہے، بلکہ زیارت حسین کے سبب مومن میں ایک تغییر پیدا ہوتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک معنویت پیدا ہوتی ہے، اور یہ معنویت کسی اور شے سے نہیں آ سکتی، صرف اور صرف زیارت کے ذریعے سے آ سکتی ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع جو تقریباً 5 کروڑ پر مشتمل ہوتا ہے، دنیا محو حیرت ہے۔ اتنا بڑا اجتماع بغیر کسی کی دعوت کے یہ ممکن نہیں ہے۔ یہیں پر زمانہ انگشت بدندان ہے کہ آخر حسین میں کیا جاذبیت ہے،
حسین میں کیا کشش ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے ہوئے ہے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کیے ہوئے ہے، اور فقط یہ زائرین ہی نہیں کہ جو اربعین کے لیے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے راغب ہوں، بلکہ ساری کائنات کی نگاہیں اس عظیم اجتماع پر ٹکی ہوئی ہیں اور اس عظیم اجتماع کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ کیسا جمع غفیر ہے۔ اور یہاں تک کہ بعض مغربی لوگوں نے باقاعدہ زیارت امام حسین پر اپنے نظریات دیے ہیں، جہاں تمام نظریات ہیں وہاں پر ایک مشرق وسطیٰ میں امریکہ یورپ کی طرف سے تعینات ایک فوجی افسر کہتا ہے کہ مجھے اس امر کے اعتراف سے کوئی گریز نہیں کہ شیعوں جیسا مہذب اور متمدن دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ جس تہذیب کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ یہ اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں ایسی نظیر نہیں ملتی، نہ امریکہ میں ملتی ہے نہ فرانس میں ملتی ہے۔ یہی حقیقت ہے عزیزان گرامی کہ زائرین امام حسین جس تہذیب کے ساتھ، جس تمدن کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کرتا ہے اور یاد امام مظلوم کو اپنے دل میں بسائے رکھتا ہے، ایسی نظیر پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ اور عزیزان من، میں نے بہت پہلے کسی خطیب کا ایک بہت پیارا جملہ سنا تھا۔ انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء اپنی امت سمیت اگر امام حسین کے ہاں مہمان ہو جائیں تو حسین کے پاس اتنے گھر ہیں کہ وہ سب کو ان میں ٹکا بھی سکتے ہیں، اور حسین کے پاس اتنا لنگر ہے کہ سب کو کھلا بھی سکتے ہیں۔ شاید اس زمانے میرے پاس اس کی کوئی عملی نظیر موجود نہیں تھی، لیکن جو ہی اربعین کو دیکھا تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ ماشاءاللہ زائرین کا اتنا بڑا اجتماع، لیکن کہیں بھی نظام میں کوئی خلل نہیں ہے، کہیں بھی کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بڑے انہماک کے ساتھ زائرین شرکت بھی کر رہے ہیں، اور انتظام کرنے والے ان کے رہنے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، ان کے کھانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ نام حسین کو مٹانے کے لیے بہت لوگوں نے کوشش کی، لیکن جتنا لوگوں نے نام حسین کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے نام حسین کو اتنی ہی سربلندی عطا کی۔ گویا کہ قرآن اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تم نور خدا کو مٹانا چاہتے ہو صرف اپنی ایک پھونک کے ذریعے سے، لیکن یاد رکھو اللہ اپنے نور کو غلبہ دے کر رہے گا۔ اور اس کی عملی نظیر امام حسین علیہ السلام کی زیارت ملتی ہے کہ دنیا لاکھ چاہے کہ نام حسین کو مٹا دے، لیکن کل زیارت امام حسین کے لیے لوگوں کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، لوگوں کو شہید کیا جا رہا تھا، ذبح کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آج زائر نہ خائف ہیں نہ ڈرے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ کیسے بھی ہو، کس طریقے سے بھی ہو، امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائیں اور مولا کی زیارت نصیب ہو جائے، تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت ان کی قسمت میں لکھ دی جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔